نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خرق عادت جو ایک واقعہ دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن قربان گاہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ یہ جتنے بھی عابدین تھے ان کے شیخ بھی تھے، بڑے بھی تھے، تو چابیاں بھی انہی کے پاس ہوتی تھی اور یہی قربان گاہ کا دروازہ کھولتے تھے۔ لوگ انتظار میں تھے تو اچانک سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی آیا، نمودار ہوا تو حضرت گھبرا گئے تو اس نے پکارا، فرمایا اے زکریا، اور اللہ رب العزت نے آگے جو پکار تھی وہ قرآن کریم میں ذکر کی، فنادتہ الملائکۃ، تو حضرت کو پکارا فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حالت میں کہ آپ کھڑے محراب میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے الملائکہ،
اور پکارنے والا صرف ایک فرشتہ تھا، جبرائیل علیہ السلام، جیسا کہ میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا۔ جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ سارے فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، تو جب سارے باقی لوگ بھی راضی ہوں تو جو سردار ہوتا ہے جمع کے صیغے سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ باقی فرشتے بھی ان کی بات کے ساتھ متفق تھے، تو لہذا جمع کا صیغہ لایا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد اس میں جنس ہے، فرشتوں کی جنس میں سے کسی فرشتے نے پکارا۔ جمعیت کا معنی جو ہے وہ یہاں مقصود نہیں ہے۔ تو فرشتوں جبرائیل علیہ السلام نے پکارا، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ کو یحییٰ اس لیے کہتے ہیں، اس کے معنی میں زندگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ان کی والدہ جو تھی وہ بانجھ تھی، ان کے پیدا ہونے سے گویا کہ ان کی کوکھ زندہ ہو گئی، اس لیے بھی ان کو یحییٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، ان کو اللہ نے اپنے کلام کن سے پیدا کیا ہے۔ کلام کن کا کلام سبب بنا تھا ان کی پیدائش کا، تو اسی سبب کو مسبب پر بول دیا جاتا ہے، کلمۃ اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یا اس لیے بھی کہ یہ اللہ کے کلام کی طرح تھے کہ اللہ کے کلام سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اسی طرح ان کو اللہ نے ایسے معجزات سے نوازا تھا کہ لوگوں کو ہدایت ملتی تھی، اس لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بتلایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر کے اندر حضرت حنا کی بہن عیشا تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر میں گئی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی تھی، اور یہ خالہ کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور پھر آگے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حدیث میں آتا ہے یہ دونوں خالہ زاد تھے۔ تو اس تشریح کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں بنتے ہیں۔ تو یہ جو خالہ زاد کہا جاتا ہے یہ مجازن، جیسا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے چچا کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت فاطمہ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو مجازن ایسی گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو مصدق بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھنے سے چند ماہ پہلے یہ شہید ہوئے تھے،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تصدیق کریں گے، چند ماہ ان سے بڑے تھے یہ، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا، اور سید ہوں گے، اپنی قوم کے سردار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو جو صفات دے گا وہ سرداروں والی ہوں گی۔ وحصورا ونبیا من الصالحین، حصور ہوں گے، حصر کے معنی رکنا، برائیوں سے رکنے والے۔ علماء نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، اس لیے بھی ان کو حصور کہا جاتا ہے، عورتوں سے رکنے والے۔ مادر ذات عنین تھے، مگر یہ مقام مدح ہے، تو مقام یہ عنین ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مادر ذات عنین تھے، مگر یہاں مراد ہے گناہوں سے رکنے والے، یہاں مراد ہے برائیوں سے بچنے والے، اللہ رب العزت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے والے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے، صالحین کی اولاد میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، بلکہ ایسا بچہ عطا کیا جس کی یہ صفات ہے، جن کو اللہ نے نبوت سے بھی نوازا۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمانے لگے قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب، خوشخبری تو فرشتے نے دی تھی مگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دی، اے میرے رب انا یکون لی غلام، میرے بچہ کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی، عاقر کا معنی بانجھ، تو یہ بچہ کیسے ہوگا؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بشری تقاضے سے تعجب ہوا تھا، اس لیے کہ جو ظاہری اسباب ہیں کسی چیز کے وہ نہیں تھے۔ دوسرے علماء نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیا میں جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا کسی دوسری بیوی سے یہ ہوگا، میں دوسرا نکاح کروں گا، یا اسی طرح ہی ہم دونوں بوڑھے رہیں گے پھر اللہ ہمیں بچہ بیٹا عطا کرے گا، کیا طریقہ ہوگا؟ اس لیے یہ سوال کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا فرشتے نے کہا قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ اسی طریقے پر ہی ہوگا، جو طریقہ ایک رائج ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اسی طرح تم رہو گے، تم بوڑھے ہی رہو گے، تمہاری بیوی بھی بوڑھی ہی رہے گی، اللہ رب العزت اسی طریقے پر تمہیں بچہ دیں گے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ یہ ہمیں نعمت اب دینے لگے ہیں اور ہم آپ کا اور بھی شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے اس حمل کی کہ آپ لوگوں سے 3 دن بات نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد ہے روزے میں روزہ رکھیں گے آپ، اور پہلی شریعتوں کے اندر بعض میں
روزے کے اندر گفتگو ناجائز تھی، اشارے سے بات جائز تھی۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اشارے سے کہہ سکیں گے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، کسی اشارے سے ان کو بات سمجھا سکیں گے، بول کر نہیں سمجھا سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ شکریہ میں اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سبح تسبیح کرنے سے مراد ہے نماز پڑھنا۔ عشی کہتے ہیں زوال کے بعد سے لے کر رات گئے تک کا وقت، کچھ رات کا وقت اس میں شامل ہوتا ہے۔ ابکار کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر چاشت کے وقت تک۔ تو آپ نماز پڑھیے رات میں بھی اور دن میں بھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، اتنا لائق اور قابل نبی بیٹا عطا کیا، آپ اس کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیجئے، اور دن میں بھی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کیجئے، نماز پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، بیچ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آ گیا تھا، اب پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک کر دیا ہے، یعنی ہر قسم کی گندگی سے، کبھی عادتوں سے، حیض سے، مردوں کے چھونے سے، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے جہانوں کی عورتوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا مرد تو بہت کامل ہوئے ہیں، عورتیں جو کامل ہوئی ہیں وہ 4 ہیں، جن میں ایک حضرت آسیہ زوجہ فرعون، دوسری حضرت مریم بنت عمران، جن کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے تمام عورتوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ علماء نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ جب جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی تو وہاں تو کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہو سکتی نا، ہر زمانے میں سرداری۔ اور یہاں پر عالمین سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کے وقت کے اندر اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے ہاں جو جس وقت آپ ہیں اس وقت کوئی عورت آپ سے افضل نہیں ہے۔ یہاں تخصیص ہو سکتی ہے، وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مریم کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ٹکڑے کے اوپر کسی کو فضیلت نہیں دیتا، مگر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے
عموم سے انبیاء اور صدیقین جن کی فضیلت پہلے معلوم ہو چکی ہے ان کو خاص کر لیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور تمام عورتوں سے افضل ہیں، مگر انبیاء سے اور صدیقین سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اور بعض کند ذہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ان کو بیچ میں سبب بنا کر شیخین کریمین اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون کرتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں، طعن و تشریح کرتے ہیں، بلکہ یہ خبیث تو ان کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، مگر بات کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، میں بتاتا ہوں یہاں تخصیص ہے، یہاں ملائکہ کہا، یہاں مفرد مراد ہے، یہاں ایسے ہے، یہاں ایسے۔ یہ باتیں دوسری نصوص کی روشنی میں سمجھنی پڑتی ہیں، دین کے ضروریات، دین کے قطعی مسائل کو سامنے رکھ کر ان ساری باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا، صحابہ کرام کو صحابہ نے آگے سمجھایا، اسی طرح یہ تعلیم سیکھنی پڑتی ہے۔ صرف نص کو لے کر ہر چیز سے کٹ کر اس کا معنی معلوم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اسی طرح کرتے ہیں، اور نص میں جو ان کو مہارت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، کتنے ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، نہ میرے صحابہ کو نہ اس کو جس نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ تو جو لوگ شیخین کریمین یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ حقیقت میں در پردہ پورے دین کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ جب چند صحابہ کو مورد الزام ٹھہرا لیا اور ان کے فضائل کثرت سے صحیحین کے اندر موجود ہے، وہ نظر نہیں آتے، محدثین نے ان کے فضائل کے اوپر باب قائم کیے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، اپنے خود اور اپنے غبی ذہن سے جو بات سمجھ میں آئی یا دل کے اندر جو شرارت سی اس کو ساتھ ملا کر جو نئی بات نکالی، اسی کے پیچھے سارے لوگوں کے اندر ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے سب کو بچائے۔ صحابہ کرام کے بالخصوص شیخین کریمین حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے فضائل اور دیگر صحابہ کے فضائل احادیث کی کتابوں میں کثرت سے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا اے مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقنتی لربکی، اپنے رب کے سامنے لمبا قیام کرو، قنوت سے آئیے، لمبا قیام کرو، خضوع سے کھڑی رہو، واسجدی، اور سجدہ کرو اپنے رب کو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت مراد، راکعین سے مراد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہاں راکعین فرمایا، راکعات نہیں فرمایا کہ جماعت کی نماز کرانے والی عورتیں نہیں فرمایا، اس لیے کہ جماعت کے اندر عورتیں مردوں کے تابع ہیں، اور سجدے کو مقدم کیا اس لیے کہ سجدے میں انتہائی خشوع خضوع ہے، اگرچہ ترتیب میں سجدہ بعد میں آتا ہے، رکوع پہلے آتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے سامنے کھڑے رہنا
بڑا پسند ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، پھر سجدہ کرنا، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو آپ نے خود معلوم کر لی، ایسی چیزیں نہیں ہیں جو عقل سے معلوم ہو سکتی ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے جن کا مشاہدہ کیا ہو یا آپ نے سن کر یا پڑھ کر معلوم کی ہو۔ آپ کی نبوت کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ یہ معجزے ہیں، یہ صرف وحی کے ذریعے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہے، وہی ہے جو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے غیب کا علم دیا، آپ کو معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ ہم غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا تو پھر غیب کی خبریں کہنے کا کیا فائدہ ہوا، کیا مطلب بنتا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں، اور محض غیب کی خبریں ہونا، معلوم ہو جانا، یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ہونا سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جو دے وہ لینا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ صرف غیب کی خبر کا ہو جانا یہ فضیلت نہیں ہے۔ اور علم کا منبع اللہ رب العزت ہے۔ جس کو اللہ علم دیتا ہے اسی کو علم ہوتا ہے، جس کو نہیں دیتا نہیں ہوتا۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ آگے مزید فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، کلموں کے ذریعے سے قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کو اپنی کفالت میں لے گا۔ آپ وہاں تھے ہی نہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا، کس کے سپرد کیا جائے، کس کی ذمہ داری میں دیا جائے۔ آپ وہاں پر نہیں تھے تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس غیب کا علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ امی تھے، کہیں لکھا پڑھا بھی نہیں، اگر لکھا پڑھا بھی ہوتا تو اس قدر مضبوط اور قطعی پختہ نہ ہوتا۔ آپ تو امی ہیں، آپ وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، سب کو معلوم ہے۔ جب ان کا جھگڑا ہو رہا تھا آپ نہیں تھے، سب کو معلوم ہے۔ آپ مشاہدے کے ذریعے سے بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ دیکھ کر، کیونکہ وہ آپ سے 500 برس پہلے کی بات ہے، یہ سن کر بھی آپ معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ صرف اور صرف اس کو معلوم کرنے کا ذریعہ وحی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بڑی پختہ دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، کسی راستے سے نہیں ہو سکتا مگر وحی کے ذریعے سے۔ تو عیسائیوں کو بتلا دیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو میں اپنے نبی کو بتلا رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، تم میرے نبی کو نبی نہیں مانتے، تمہیں مان لینا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے ان باتوں کو معلوم کرنے کا؟ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے، آپ وہاں بھی نہیں تھے، تمہیں بھی معلوم ہے۔ جب جھگڑ رہے تھے آپ نہیں تھے، آپ کو بھی معلوم۔ اس طرح صحیح خبر دے دینا مشاہدے سے بھی معلوم نہیں کی جا سکتی، سن کر بھی معلوم نہیں کی جا سکتی، عقل سے بھی معلوم نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ کیسے معلوم ہوئی؟ نوحیہ الیک، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا ہے، تو لہذا آپ کی نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے کہ کون مریم
کا کفیل بنے گا، کس کے سپرد کیا جائے مریم کو؟ وما كنت لديهم اذ يختصمون، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ ہونا یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، اس لیے کہ آپ کا جو بھی علم ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہے، تو وحی کا آپ پر نازل ہونا یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے بھی باطل فرقے ہیں، باطل لوگ ہیں، ان کے باطل خیالات سے امت مسلمہ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔